اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو یعنی سحر ایک شیطانی عمل ہے۔ قرآن پاک میں اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ جادو کی تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، جب جن اور انسان اکٹھے رہتے تھے تو جن انسانوں کو یہ عمل سکھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت 101 تا 103 پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جادو کی تاریخ کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پوش ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے یعنی جادو جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے یعنی جادو کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو اس کی تعلیم دیتے یعنی جادو کی تو وہ صاف طور پر متوجہ کر دیا کرتے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم لوگ کفر میں مبتلا نہ ہو، اور پھر یہ بھی ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے یعنی جادو جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خود اس بات کا معلوم تھا کہ جو اس چیز یعنی جادو کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ دوستوں، ان آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت شہر بابل میں انسانوں کی شکل میں اتارے۔ یہ فرشتے انسانوں کو بتاتے کہ جادو کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، پر کسی کے اصرار کرنے پر اسے جادو سکھا بھی دیتے تھے۔ جادو کی مختصر تاریخ کے بعد بات کرتے ہیں جادو کے دور اور اقسام کی۔ جادو کی 4 بڑی اقسام ہیں، جن میں زمینی جادو، فضائی جادو، آبی جادو اور آخری بذریعہ خوراک ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں زمینی جادو کی۔ زمینی جادو کرنے کے لیے پہلے انسان نما پتلا بنا کر اسے سوئیاں لگاتے ہیں، پھر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں پڑتا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر اس پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ جادوگر اپنے مخالف کے بال اور کپڑے لے کر ان پر بھی جادو کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات تو پتھر یا مٹی پر دم کر کے ان کے گھروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلوں پر بھی جادو کیا جاتا ہے، جس سے جادوگر کیلوں پر جادو کر کے انہیں زمین میں ٹھوک دیتے ہیں، جس سے مخالف کو اذیت پہنچتی ہے۔ دوستو، جادو کی دوسری قسم یعنی ہوائی جادو میں ہوا میں جادو کے جن چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مطلوبہ شخص کے جسم میں سوئیاں لگائی جاتی ہیں، یا درخت وغیرہ پر تعویذ وغیرہ باندھ کر نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح کالا مرغا، کالا بکرا، کتا، سور، اونٹ اور گائے وغیرہ کی ہڈی پر سفلی علوم پڑنے کے بعد یہ ہڈی گھر میں پھینک دیتے ہیں یا پھر زمین میں گاڑ دیتے ہیں، بالخصوص قبرستان یا پھر کسی ویران جگہ پر دفن کر دیتے ہیں۔ دوستوں، جادو کی تیسری اقسام آبی جادو ہے۔ اس میں مچھلی کے جسم کو صاف کر کے اس میں کچھ ڈال کر پھر جادو کرنے کے بعد سمندر یا دریاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادوگر تالے پر جادو کر کے اور لاک کر کے انہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ دوستو، جادو کی چوتھی قسم بذریعہ خوراک ہے، جو برفی، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ عمل اور بھی یعنی سبزی، پھل وغیرہ پر بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پر جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً 2 صورتیں نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں عرش کے نیچے سے 2 چمکدار صورتیں عطا ہوئیں، یعنی سورۃ الناس اور سورہ فلق۔ دوستوں، قرآن کی یہ 2 چھوٹی صورتیں ہر قسم کے جادو کا توڑ ہیں۔ ان 2 صورتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے جادو کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ کی یاد کو ترک کرے گا اس کے دل سے اطمینان چلا جائے گا، اور جب اطمینان چلا جائے گا تو جادو کا یقین زبردست غالب آئے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ کریں، جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا تو ہر قسم کا جادو ٹوٹ جائے گا۔
دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔